والسلام کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ درود پاک پڑھنے کا جو حکم ہے اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اس کے تحت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم میں اگر کوئی بندہ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو فرشتوں کی ایک جماعت یہ درود پاک لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنے امتی کے درود پاک کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں کہ اب تم قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اتنی بڑی سعادت ہے اس مہینے میں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی۔ اگر کوئی وقت نکال کے اس روحانی محفل میں شرکت کرتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے اس کے لیے۔ لوگ شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بابے کے پاس جائیں، ایک تعویذ ملے اور ہمارے سارے کام ہو جائے، اور اسی تلاش میں ساری زندگی وہ گزار دیتے ہیں، اپنی عزتیں، مال، دولت، ہر چیز خراب کرتے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، ابو داؤد میں کتاب الطب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور آج کے اس دور میں اگر تناظر میں دیکھا جائے تو وہ حدیث ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ میں یہ زخم ہے اور میں فلاں یہودی کے پاس دم کروانے جاتا ہوں، جب اس سے دم کرواتا ہوں تو مجھے اس درد میں سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے پاس نہیں جایا کرو۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب جاتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے، وہ دم کرتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، پھر میں کیوں نہ جاؤں؟ تو آپ نے جو اس کی سکون کی وجہ ارشاد فرمائی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے زخم پر اپنی ٹھونگ مارتا ہے، جب تم اس یہودی کے پاس جاتے ہو تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تمہارا درد میں افاقہ ہو جاتا ہے، درد رفع ہو جاتا ہے۔ جب اس یہودی سے تم ہٹ کے آتے ہو شیطان دوبارہ تمہیں وہاں ٹھونگ مارتا ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہمیں سمجھنا ہے کہ شیطان جس راستے پہ لے کے جا رہا ہے، اگر ہم نے اسی راستے پہ چلے گئے، صحیح اور غلط میں امتیاز نہ کیا، تو پھر ہم شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر دین میں کوئی وسوسہ بھی نہیں آ رہا، کام بھی آپ کے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ جنت میں ہم نہیں رہ رہے، ہم دنیا میں رہ رہے۔ یہ دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی۔ یہ جنت تھوڑی ہے کہ جہاں آسائشیں ہی آسائشیں ہوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہے، جو دل میں چاہا، جو خواہش پیدا ہو گئی وہ پوری ہو جائے۔ یہ تو جنت میں ہوگا نا۔ یہاں تو ہم نے آزمائش، امتحان، تکلیفیں، ہر چیز برداشت کرنی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا۔ آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، پانی کے قطرے قطرے کو ترسیں گے، اس وقت وہ کہے گا پانی چاہیے، میں ابھی بارش برسا دیتا ہوں، تمہیں اناج چاہیے، ابھی اگا دیتا ہوں۔ تو کیا اس وقت ہم آج کے تھوڑے سے مسائل، تھوڑی سی پریشانیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان جعلی عاملوں کے گود میں جا کے بیٹھ جائیں تو کیا اس وقت پھر ہمارا ایمان کہاں ہوگا؟ اس وقت ایک دانہ بھی کسی کو نہیں مل رہا ہوگا۔ اس وقت ایمان اسی کا بچے گا جو ایمان کی قدر جانتا ہوگا، جو علماء کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، جسے پتا ہوگا کہ یہ شریعت اور اسلام اور طریقت، یہ تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری شریعت کے ساتھ بدی ہوئی ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بارش برسا کے دکھا رہا ہے، کوئی اناج اگا کے دکھا رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا رہا ہے، وہ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی عامل کے پاس جانے سے علاج میں افاقہ ہو رہا ہے، مرض دفع ہو رہا ہے، لیکن اس عامل کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آ رہا، اس عامل کو دیکھ کے شیطانیت یاد آ رہی ہے، اس کے حرکات، اس کی سکنات، اس کی کرتوت ایسے ہیں کہ جو شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس کے پاس جانا اپنے ایمان کو خطرے پر پیش کرنا ہے۔